رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ لیں، یہ صرف جواز کی حد تک تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر کی اطاعت کا لیول آپ دیکھیں، انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو، تو معاملہ اسی طرح ہی رہا۔ پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا، سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے۔ میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی۔ حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے، یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا، وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث نہیں، حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل پہ جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ، کیونکہ وہ گندا تو وہ ہوتا ہے ایسا، لیکن سنت کہتی ہے اوپر، کہتا ہوں اوپر پہ حجت متو۔ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابوبکر نے۔ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق قائل ہوئے۔ ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نا، نبی نے نہیں کیا، نہیں کرنا۔ اب میرے ساتھ بحث کرو، قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رسول اللہ کی منشا اس میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا، ادروائز نہیں۔ اسی وجہ سے حجت متو پہ بھی پابندی نہیں لگائی، حضرت عمر نے لگائی، بعد میں ریورس کرنی پڑی، حضرت عثمان نے بھی لگائی، پھر ریورس کرنی پڑی، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی۔ لیکن حضرت بکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا، کبھی ان کو کوئی ڈیسیژن ریورس نہیں کرنا پڑا۔ ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا، اور ہر معاملے میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا کیا ریگارڈ ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری جگہ نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ جو ہے رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مصلی پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں، تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ تو آپ فرمایا لا، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یوسف کو کس نے تنگ کیا تھا؟ زلیخا اور باقی عورتوں نے۔ کتنی نٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں، بالکل 100% بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تنگ کیا نا، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پہ وہ والا نیگیٹو پہلو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کیا کہا، تم بھی یوسف والیاں ہو۔ جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی، تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو۔ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھے، اتنی کمٹمنٹ۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے، عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی وہ نیت تھی، اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی علیہ السلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے، امر خلافت۔ اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت ابوبکر کو کر کے جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات صحابہ کرام کو پتہ تھی۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا۔ بخاری میں ہی آتا ہے، ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بعد۔ تو اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے۔